نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يصحي فلا يقربن مصلانا صدق رسوله النبي الكريم۔ برادران گرامی، قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کی نشستوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نشست میں قربانی کس پر واجب ہے، کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے قربانی کے لیے، ان کا ذکر کرتا ہوں۔ جس شخص میں بھی 4 شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اسی لیے کہ یہ عبادت ہے اور کافر جو ہے وہ عبادت اور قربت کا اہل نہیں ہوا کرتا، لہذا مسلمان ہونا قربانی کرنے کے لیے یہ شرط اول ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد بھی ہو۔ کیوں؟ لأن العبد لا یملک، قربانی غلام پر واجب نہیں کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ اور جو تیسری اور اہم چیز ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا، جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو وسعت ہو یعنی وہ صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے صاحب وسعت ہونا، جسے آج کل صاحب نصاب سے تعبیر کیا جاتا ہے، ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط ہے مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لیس علی المسافر اضحیہ، کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ قربانی کا جو قربانی واجب ہونے کا نصاب ہے وہ ہے جو صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے۔ لہذا جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال تجارت یا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعد کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو ایسے مرد و عورت پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ اشیاء جو ضرورت و حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں یا گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ سارا سال استعمال میں نہیں آتی ہیں تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر، ان شرائط کو دیکھ کر جس شخص میں بھی ہیں اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قربانی کے فریضے کو صحیح طریقوں سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔